يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خاصان خدا خدا نباشم ولی رضا خدا جدا نباشم اولیاء را حد قدرت اصطلاح تیر جستا باز کردہ نظرہ. کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر. سبحان اللہ. بے شک بدل جائے نظام ہر دو عالم آنے واحد میں، بدل جائے نظام ہر دو عالم آنے واحد میں، اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل صد احترام سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، شہزادہ غوث الورا، فرزند غازی ملت، برادر عزیز حضرت مولانا سید نورانی میاں صاحب مدظلہ العالی، میرے برادر گرامی مرتبت حضرت علامہ سید نور اللہ شاہ بخاری مدظلہ العالی، میرے عزیز مولانا تاج محمد صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم فیض غوثیہ، میرے عزیز مولانا صوفی ولی محمد صاحب اور دیگر تمام اسٹیٹ پہ تشریف فرما علماء کرام، آپ قابل صد مبارکباد ہیں کہ ایک شہزادہ رسول کے صدقے میں اور ان کی کاوشوں سے ایک ایسی عظیم ہستی آج آپ کے سامنے جلوہ بار ہونے جا رہی ہے کہ جو اس مرد غازی کے شہزادے ہیں کہ جن کا نام صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری اسلامی دنیا میں اس طریقے سے چمکتا ہے جیسے آسمانی کی پیشانی پہ چاند کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ علامہ غازی ملت سید ہاشمی صاحب قبلہ ہیں کہ جن کا استقبال مفتی نہیں کرتے ہیں، سید آل رسول تک نہیں کرتے ہیں، ان کا استقبال وقت کا بادشاہ کرتا ہے. سبحان اللہ. جس عظیم الشان خطیب کی جادو بیان مقرر ساحل بیان خطیب کا استقبال دنیا کے اعلیٰ فکر و شعور کے حامل گھنٹوں کھڑے ہو کر کے انتظار کر کے استقبال کریں. آج یہ نبی کے شہزادے سید نور اللہ شاہ بخاری مدظلہ العالی کی پرخلوص کاوشوں کے صدقے میں حضرت پیر کبیر صاحب قبلہ مدظلہ العالی کی پرخلوص دعاؤں میں اور سرکار علی شاہ علیہ رحمہ و رضوان کی روحانیت کے صدقے میں اس مرد غازی کا شہزادہ جن پہ زبان بھی ناز کرتی ہے اور علم بھی جن پہ ناز کرتا ہے. سبحان اللہ. ان کا شہزادہ آج آپ کے یہاں جلوہ بار ہوئے ہیں اور علم کے وہ موتی بکھیریں گے کہ جیسے ساون میں بارش آتی ہے تو جنگل کو مگل کر کے چلی جاتی ہے. اب کے پتہ نہیں کیا بدقسمتی ہے کہ بارش ہی نہیں ہو رہی ہے، وہ ساون گزرتا جا رہا ہے. لیکن اب امید ہے کہ آل رسول کے یہ مبارک قدم پڑے اور انشاءاللہ ابھی مولانا خوشان جلسہ تھا تو ہندوستان کی بلی بزرگ سرکار مفتی اعظم راجستھان تشریف لائے، فقیر غازی صاحب تشریف لائے، کئی ایک سیدان کرام آل رسول تشریف لائے، انہوں نے بھی بارش کی تعلق سے دعائیں کی. آج بھی کئی سادات کرام سید غلام محمد صاحب، سید بھورے شاہ صاحب، سید علامہ نور اللہ شاہ بخاری صاحب اور حضرت سید نورانی میاں صاحب قبلہ اور کئی ایک علماء کرام سادات کرام ہیں، ان سے اپنی درخواست کریں گے کہ جلسے کے اختتام پر جہاں ملک کی سلامتی اور ملک کی بقا اور امن و شانتی کے تعلق سے دعائیں کریں گے وہیں رحمت کی بارش کے لیے بھی دعا کریں گے. امید ہے رب کریم ان آل رسول کی دعاؤں سے اس قحط چالی کے تاثر کو دور کرے فرمائے گا، رحمت کی بارش فرمائے گا. حضرت علامہ غازی ملت علیہ رحمہ ہماری جماعت کے
ایک ایسے فقیر المثال خطیب ہیں کہ میں ہندوستان کی سرحدوں سے گزر کے باہر گیا، کئی ایک علماؤں سے میرا ملاقات کا اتفاق ہوا، گفتگو ہوئی، تقاریر ہوئی، مختلف علاقوں میں، صوبوں میں، ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا، لیکن ہمارا وجدان یہ کہتا ہے کہ علامہ ہاشمی جیسا اس وقت دنیا میں کوئی مقرر ہے ہی نہیں۔ ایسا عظیم الشان خطیب تھی، فرزند رسول، جن کے والد ولی، خود ولی ابن ولی، ان کے شہزادے آج آپ کے یہاں جلوہ پا، جن کی ولایت کو دنیا سلام کرتی ہے۔ یہ سید نور اللہ شاہ قبلہ کی پرخلوص جدوجہد کا ثمرہ ہے کہ اعزاز دنیا کا ایک عالمگیر شہرت کا حامل پھر آپ کے یہاں جلوہ بار ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد ان کا کتاب نایاب بڑی شستہ زبان میں آپ سماعت فرمائیں گے، اور مجھے چونکہ صبح 9 بجے تک بہت دور جانا ہے سیکر کے علاقے میں ایک ضروری کام کے لیے، اس لیے میں تھوڑی گفتگو آپ کے سامنے کر کے اجازت چاہوں گا۔ سید صاحب سے میں نے وعدہ کیا، اس لیے حاضر ہوا۔ ایک مرتبہ درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ کلام ربانی اللہ کی آخری کتاب ہے جو پوری انسانیت کے لیے اور بالخصوص فرزندان توحید کے لیے مشعل راہ۔ قرآن پاک کی روشنی میں جس نے اپنی منزل کی تلاش کی وہ دنیا اور عقبہ میں کامیاب ہوا، اور قرآن کی روشنی چھوڑ کے جس نے سفر کیا وہ اپنے سفر میں نامراد ہوا۔ بے شک ہماری کامیابی اسی میں پوشیدہ ہے، ہماری سرفرازی اس میں پوشیدہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کلام ربانی کی روشنی میں گزاریں۔ قرآن نے کھانے کا طریقہ کیا بتایا، قرآن پاک نے پینے کا طریقہ کیا بتایا، قرآن پاک والدین کے حقوق کے تعلق سے کیا ارشاد فرماتا ہے، پڑوسی کے تعلق سے کیا ارشاد فرماتا ہے، عبادت اور ریاضت کے تعلق سے کیا ارشاد فرماتا ہے۔ ہم یاد رکھیے میرے عزیزوں، جب تک قرآن حکیم کی مقدس تعلیمات کو اپنی زندگی کا حرز جان نہیں بنائیں گے تب تک ہمارے کامیابی کے خواب کبھی پورے نہیں رہیں۔ ہماری کامیابی عزت اسی میں ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں اور قرآن حکیم کو اپنا امام مانیں۔ اللہ نے کلام پاک میں جو کچھ فرمایا وہ اللہ کا فرمان اور وہی اسلام ہے، اس کے مطابق چلنا یہ مومن کی زندگی ہے، اور اس تعلیمات تابندہ کے خلاف ورزی کرنا یہ اہل کفر کی زندگی ہے۔ اب یہ آپ اور ہم فیصلہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کا سفر جس ڈگر پہ چلا رہے ہیں یہ ڈگر جنت والی ہے یا دوسری والی۔ اللہ نے اسی پاکیزہ کتاب میں حکمت آمیز یہ ارشاد عالی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ تعلیم کسی عالم کی نہیں، یہ تعلیم کسی مفتی وقت کی نہیں، یہ ارشاد کسی عالم ربانی کا نہیں، یہ ارشاد کسی ولی کامل کا نہیں، یہ ارشاد کسی صوفی باصفا کا نہیں، یہ ارشاد کسی عامل با عمل کا، عالم با عمل کا نہیں، یہ ارشاد رب العالمین کا۔ بے شک یہ تعلیم رب العالمین کی ہے، یہ تعلیم احکم الحاکمین کی ہے، یہ تعلیم رب العالمین کی ہے کہ اے میرے بندو تم رب سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ اللہ نے مسلمانوں کو پہلا پیغام دیا، یہ خدا کا فرمان ہے، بندے کا فرمان ہے۔ یہ رب جو ارشاد آئے بندے کو فرمان کا نکالے، یہ اللہ جو ارشاد آئے انسان جو ارشاد ہے۔ اب اصل کے سوچوا ہے تو اصل کے نہ حلیف جی رات حلیف تھا، یہ راہ اسلام جی آئے یا غیر اسلام جی آئے، یہ جنت جو رسوا ہے یا جہنم جو رسوا ہے، یہ ہدایت کی منزل ہے یا گمراہی جو رسوا ہے۔ ارشاد ربانی ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ نے مخصوص ارشاد فرمایا ایمان والوں، غیر ایمانوں کو ایک طرف کر دیا، تمہاری سرحد اور ہے، ایمان والوں کی منزل اور ہے۔ بے شک اگر تم مومن ہو تو تمہیں اس راستے پہ چلنا ہے۔ گورنمنٹ کہتی ہے اگر آپ فوجی ہیں تو تمہیں دوڑنا ہوگا، جنگل کی سیر
کرنی ہوگی، تکلیف اٹھانی ہوگی، مشق کرنی ہوگی، پریڈ کرنی ہوگی، سردی برداشت کرنی ہوگی، پیدل چلنا ہوگا، اس لیے کہ تمہارے فوجی ہونے کے لیے یہ کمپلسری ہے۔ اگر تو دوڑنا نہیں جانے گا تو ملک کی حفاظت کیا کرے گا؟ گولی چلانا نہیں جانے گا تو ملک کی حفاظت کیا کرے گا؟ خنجر کھانا نہیں جانے گا تو قوم کی حفاظت کیا کرے گا؟ طوفان سے ٹکرانا نہیں جانے گا تو ملک کی سرحد کی حفاظت کیا کرے گا؟ بیٹا اگر تمہیں ملک کا افسر بننا ہے، اعلیٰ قسم کا کمانڈر بننا ہے، اعلیٰ قسم کا جنرل بننا ہے تو گولیوں کا استعمال کرنا ہوگا، طوفانوں کا بھی استعمال کرنا ہوگا، ذرات کا بھی استعمال کرنا ہوگا، زنجیروں کا بھی استعمال کرنا ہوگا، اندھیروں کا بھی استعمال کرنا ہوگا، کانٹوں کا بھی استعمال کرنا ہوگا، نو کے خنجر کا بھی استعمال کرنا ہوگا۔ طوفانوں سے گزرو گے تب تمہیں ٹریننگ ملے گی، اور ٹریننگ کامیاب ہوگے تب تم کو بورڈر پہ بھیجا جائے گا، ورنہ سڑک پہ بھیجا نہیں جائے گا۔ اب ایک فوجی ہونے کے لیے نہ معلوم کتنے امتحان دینے پڑتے ہیں، طوفانوں سے ٹکراتا ہے، کشتی بھی چلاتا ہے، دریا بھی تیرتا ہے، گولیاں بھی چلاتا ہے، خنجر بھی چلاتا ہے، پیدل بھی چلتا ہے، ہوائی جہاز بھی چلتا ہے، ریت بھی دوڑتا ہے، فضا بھی دوڑتا ہے، طوفانوں سے ٹکراتا ہے، بھوکا بھی رہتا ہے، کئی امتحان پاس کرتا ہے، تب جا کر اچھا کمانڈر بنتا ہے، اچھا فوجی بنتا ہے، اچھا کرنل بنتا ہے، اچھا جنرل بنتا ہے۔ جس طریقے سے میرے عزیزوں اچھے جنرل کے لیے، اچھے کمانڈر کے لیے، اچھے سیناپتی کے لیے، اچھے فوجی کے لیے، اچھے جنرل کے لیے کئی امتحان پاس کرنے ہوتے ہیں تب اس کو فوج میں اعلیٰ مقام ملتا ہے۔ بلا تشبیہ یاد رکھیے، اگر سچا مسلمان بننا ہے، اچھا مسلمان بننا ہے تو تمہیں کئی قسم کے امتحان کو پاس کرنا ہوگا، نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، شریعت طاہرہ کی پابندی کرنی ہوگی، ہمارے کمانڈر بننا ہے تو کئی قسم کے امتحان کی منزلوں سے آپ کو گزرنا ہوگا، تب جا کر کے اچھے کمانڈر کی ذمہ داری کو آپ سنبھال سکتے ہیں اور بطریقہ احسن انجام دے سکتے ہیں۔ جب تک امتحان کی وادیوں سے، نشو و شراب کی وادیوں سے نہیں گزریں گے، اچھے کمانڈر کی منزل پہ کبھی آپ پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ بلا تشبیہ اگر آپ کو اچھا مسلمان بننا ہے تو آپ کو اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں کئی ایک امتحان کی منزلوں سے گزرنا ہوگا۔ آپ کو شریعت طاہرہ کے تمام پاکیزہ اصولوں کو سمجھنا ہوگا، اسلامی تعلیم کو بھی حاصل کرنا ہوگا، اپنے بچوں کو اسلام کے زیور سے آراستہ کرنا ہوگا، پابندی کرنی ہوگی، رزق حلال کی جستجو کرنی ہوگی، حرام غذاؤں سے گریز کرنا ہوگا، اخلاق کا کردار کا بن کے زندگی گزارنا ہوگا، زبان کو شین و میٹھی کرنا ہوگا، بد کرداری سے اور بد رفتاری سے اپنے آپ کو محفوظ و معمول رکھنا ہوگا، انسانیت کے تمام اقدار کو منوز خاطر رکھتے ہوئے سفر زندگی کو طے کرنا ہوگا، شرافت و نیابت کی تمام تر اصولوں کو بھی اپنی زندگی میں ڈالنا ہوگا، سیاست و شرافت کے جتنے پاکیزہ جام ہیں ان کو بھی ادھیڑ کے پینا ہوگا، بے راہ روی کے تمام جراثیم سے اپنے آپ کو محفوظ و معمول رکھنا ہوگا، سب سچے اور پکے مسلمان بن جائیے گا۔ اس کے بغیر بننا آپ کے لیے مشکل ہے، اس لیے میرے رب نے ارشاد ربانی کلام پاک میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، رب سے ڈرو، کیونکہ جو انسان خدا کی خشیت کو دل میں جگہ دے گا، رب کے خوف کو دل میں جگہ دے گا، وہ کبھی بے نمازی نہیں رہے گا، وہ کبھی بد کردار نہیں بنے گا، وہ کبھی بدخو نہیں بنے گا، وہ کبھی کاذب نہیں بنے گا، وہ کبھی ڈاکو نہیں بنے گا، کبھی وہ بدخو نہیں بنے گا، کبھی وہ کاذب نہیں بنے گا، وہ کبھی فاسق نہیں بنے گا، وہ کبھی فاجر نہیں بنے گا۔ اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کی صبح، اس کی شام، اس کی خلوت، اس کی جلوت، اس کی صبح، اس کی شام، اس کی جو حاجت ہوگی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تعبیر ہوگی، محبوب کے فرمان کی تعبیر ہوگی، اس کی ہر ادائے مصطفیٰ کی نظیر ہوگی، تب جا کر کے وہ کامیابی کی منزلوں کو طے کرے گا۔ ایک نبی کا شہزادہ سید نور اللہ شاہ بخاری کی پاکیزہ خلوص اور تابشوں کے صدقے میں آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ آمدن آفتاب جلیل آفتاب، جب آفتاب چمکتا ہے تو دلیل کی جستجو نہیں کی جاتی ہے کہ بھائی سورج کہاں ہے، کہیں گے تو آنکھوں کا اندھا ہے، جو سورج آئیے وہی آنکھوں سے آپریشن کروائیے، پھر جا کر کے دیکھنا سورج کہاں ہے۔ ارے سورج چمک رہا ہے پھر بھی آپ کو سورج نظر نہیں آتا ہے، بلا تشبیہ اگر فرزند رسول کو آپ کو دیکھنا ہے، شہزادہ غوث اعظم کو دیکھنا ہے تو سید نورانی کا جلوہ دیکھتے جائیے اور اپنی قسمت سے ناز کرتے جائیے۔ یہ سید بخاری کی کرامت ہے، سید علی شاہ کی کرامت ہے کہ اللہ کا زندہ ولی آپ کے سامنے بٹھا دیا، آپ ان کا چہرہ دیکھتے رہیں گے اور کربلا کی آنسو میں ڈوبتے چلے گے۔
بزرگوں نے سنو جی، آپ کے بزرگوں نے کبھی سنا ہوگا، کہا ہوگا یا تصور کیا ہوگا، مولا کبھی توفیق عطا فرما دے، غوث پاک کا جلوہ دیکھو، خواجہ پیا کا جلوہ دیکھو، وہ دعا کر کے چلے گئے، پتہ نہیں کہ شرط قبولیت سے ہم کنار ہوئی کہ نہیں ہوئی، اللہ نے سید علی شاہ کے صدقے میں اور سید نور اللہ کے صدقے میں تمہاری دعائی قبول کر دی، ابے غوث کو نہیں دیکھ پائے ہو تو غوث کے جلووں کو تو خواجہ کی دیکھ لو، جب چھوٹے خواجہ کا چہرہ یہ ہے تو بڑے خواجہ کا چہرہ کیا ہوگا، جب غوث کے چہرہ کا چہرہ یہ ہے تو میرے غوث کا چہرہ کیا ہوگا۔ تبھی تو کسی نے کہا تھا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بہت سے ہزاروں کی تبدیل، میرے خواجہ نے، میرے غوث نے شمشیر نہیں چلائی، خنجر نہیں چلایا، چاقو نہیں چلایا، سپر نہیں چلایا، میرے خواجہ کی، میرے غوث کی پاکیزہ لڑائی چلا کرتی تھی تو کفر کی زنجیری کرتی رہی اور اسلام کے ستارے چمکتے چلے گئے۔ یہ خواجہ کی تصویر موجود ہے، یہ غوث کے کمرے موجود ہے، آپ میرے سید کو دیکھتے جائیے اور خواجہ کا تصور زندہ کرتے سیدوں کے صدقے میں ایک ایسے سید کو دکھا دیا ہے جو اللہ کا زندہ ولی ہے، جس کا چہرہ دیکھو تو خدا کی حکمتی یاد آتی ہے، رب کی قدرت کے جلوے یاد آتے ہیں۔ بہت بڑے اللہ کے ولی اور عالم سید سے کسی نے پوچھا حضرت کئی سنا رکھ اللہ ہم خدا کو کیسے پہچانے یا ہم ولی کو کیسے پہچانے، کوئی ایسی علامت امتیازی ہے کہ جس سے ولی کی پہچان ہو سکے؟ تو اس مرد کامل نے روشن زمین میں فرمایا تھا کہ جب تو کسی ایسے بندے کو دیکھے جن کے چہرے تابانی کو دیکھ کر کے خدا کی قدرتی اور رب کے جلوے نظر آ جائے تو سمجھ لینا کہ یہ اللہ کا ولی کے لیے سینگ نہیں ہوتے ہمارے ہوتا ہے نا اپنے اس کے ساتھ دائی کے سینگ وغیرہ، تو ولی کے سینگ نہیں ہوتے ہیں، ولی کے دعا نہیں ہوتا ہے، ولی کا چہرہ ایسا ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا کی تو اب کسی زندہ ولی کو دیکھنا ہے تو نہ مفتی کی تلاش ہے نہ شیر راجستھان کی تلاش ہے، نظر کے سامنے سے دیکھتے چلے جائیں۔ یہ سید نور اللہ کی پاکیزہ کاوشوں کا نتیجہ ہے اور صاحب مزار کی روحانیت کا صدقہ ہے کہ نبی کا شہزادہ ہمیں اس لیے آپ اس حقیقت کو سمجھیں، ان بزرگوں سے دوستی کی تو آپ کو ایسے ولی ملے، ایسے حکیم چہرے ملے، آل رسول کے جلوے ملے۔ ہمارے سید غلام علی شاہ غلام والے سید صاحب غلام شاہ میرے ساتھ کچھ دلی کے مہمان حضرت احمد پٹیل کی ضد ہے کہ ان کو باہر میں چھوڑو یا ہم نے باہر کا سب نظم کر دیا، انہوں نے ضد کی، میں سید صاحب کے پاس لایا ابھی کچھ 2 مہینہ 3 مہینہ پہلے موقع پہ، وہ دلی کے بڑے رئیس تھے، سید صاحب کو دیکھا، ان کے کردار کو دیکھا، ان کی اداؤں کو دیکھا، ان کی پاکیزہ جو سے آل رسول ہے اصل اس کو دیکھا، اس کے بعد وہ کروڑپتی سے واپس چلا تو مجھے کہا حضرت یہ اس زمانے کا انسان ہے کہ 1400 سال پہلے کا انسان ہے۔ میں نے کہا آج نبی اسی کو تو کہتے ہیں، آج میرے بیٹے گولی میرا سی سب سید بن گئے، اصل سید دیکھ رہا ہے تو چہرہ دیکھ لو سید وہ دلی کا جس میں دولت ناز کرتی ہے، جب سید غلام صاحب سے ملا اور مل کے میرے ساتھ چلا، آخر اس کی پارا آنسو مسکرانے لگے کہ خدا کی قسم مفتی صاحب آج پتا چلا کہ جب یہ سید کی سخاوت کا یہ عالم ہے تو شہنشاہ مصطفیٰ کی سخاوت کیا ہوگی، شہیدان کربلا کی سخاوت کیا ہوگی۔ کربلا سمجھ میں آیا کہ کربلا میں یہ قربانیاں کس کی تھی، یہ امام علی مقام کی نہیں تھی، یہ آل مصطفیٰ کی سخاوت کی قربانیاں۔ جب ایسے سخی نبی کے گھرانے سے پیدا ہوتے ہیں تو اس کے زمانے کے سید صاحب آگے نعرہ تکبیر، نعرہ آل رسول ہے، پیر مقاصدہ کے نشین پیر جہاں پہ جائے وہ پیر ہے۔ اس لیے نبی کا شہزادہ کسی حیثیت میں ہو، نبی کا شہزادہ کسی کیفیت میں ہو، اس کی کوئی نہ کوئی عادت اس میں رہتی ہے۔ غور کیجیے گا، سبحان اللہ نے کہا کہ ہمارے جو
ایک سندھیوں کا محلہ ہے، یہ جانتے ہوں گے بھٹا سندھی، ان کو ان لوگوں نے یہ زندہ یہ کا دوا انہوں نے بلایا وہ بہت بڑا ٹھاکر ہماری بیماری اب تو کافی مٹھی کم کر دی آپ کی دعا عام آگے تو اور مٹھی کم ہو جائے گی اور ایمان کہاں اٹھے گا انشاءاللہ، لیکن ہمارے یہاں مٹھی رکھنا لڑائی کرنا گولی کرنا یہ انکار کے بات تھا۔ ان کو جودھ پور کے دربار میں بلایا، کچول کیا، دربار خوش ہو گیا، ان کو قلعے کے پاس جگہ بالکل قلعے کے پاس خدا کی قدرت جو سردار تھا بڑا سندھی اس کے گھر پہ ہر وقت مہمان سندھی مہمان نواز تھا۔ اب آپ پتہ نہیں کیا ہو، میں نہیں کہتا ہوں آپ کو برا بھلا، لیکن سندھی کی فطرت ہے وہ سخی ہوتا ہے، وہ مہمان نواز ہوتا ہے، یہ سندھ کی تاریخ نہیں ہے، اسی لیے اس کا نام پاپولا غلام۔ اس کے بعد ہر وقت مہمانوں کی آمد رفت رہتی تھی، چولہے جلتے رہتے تھے، مزدوروں کی ضرورت تھی، اتفاق سے کسی غریب گھرانے کی شہزادی وہاں آ گئی، اس نے آ کر ملازمت کری اور جو سعید سردار تھے سندھی بھائی اس کو پتا نہیں چلا کہ یہ شہزادی جو روٹی پکاتی ہے سیدہ، اس کے ساتھ ایک بچہ یتیم آ گیا تو وہ بیڑیاں پیتے تھے، اور ہمارے راجستھان میں صوفی سبھی جگہ بالکل صحیح تھا اس میں کوئی دوا ڈالتا تو اس نے کہا خان صاحب نے بیٹا جاؤ آگ لے کے آؤ۔ اب وہ معصوم بچہ بالکل 3 4 5 سال کا وہ بھاگا بگا امی بابا معصوم بچہ تھا کا بابا آگ منگاتا ہے، کہا بیٹا کیا کرے گا، کہا امی جان وہ کلفی پیئیں گے یا جو اس میں سندھی کا نام تھا۔ تو سید راضی کو احساس ہوا کہ اللہ تو نے میری غربت کی بائی مجھے کہاں آ کے کھڑا کر دیا کہ میں مزدوری کر کے حلال کمائی کھاتی ہوں، میں نے اپنی سعادت کا کسی پہ اظہار نہیں کیا، مگر میرا بچہ ایک فرزند رسول لوگوں کو آگ پیا کر دے اور وہ بیڑیاں پیئیں گے تو یہ بدعت کو فروغ ہوگا، لوگ کیا کہیں گے کہ نبی کے شہزادے یہ کام کرتے ہیں۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بچے سے کہا بیٹا وہ بابا نے تجھے اب تک نہیں پہچانا ہے، اب میں نوکری نہیں کروں گی، میں اپنا تعارف کروں گی، اب تو آج اپنے بوا کے اس میں برتن بھی لے کے نہیں جائے گا، اپنا چولا کھول دے تاکہ میں چولے میں آگ رکھوں گی اور چولے میں ڈال کے لے جاؤ۔ یہ کپڑا آگ سے جل جاتا ہے، مگر اسلام کی تعریف ہے آج رسول کے جسم پہ جو کپڑا مت ہو جائے اسے دو کیا دنیا کی آگ کو کیا دو کی آگ بھی نہیں لگا سکتے۔ کپڑا چہرے بدل پہ سنو جی سنو یار ارے سنو میری بات ابھی نکل جاؤں گا۔ ایک آل رسول معصوم بچے کا جب کریکٹر یہ ہے اور ان کی عظمت یہ ہے تو آبی تو ظاہر علی کو فاضل جو آل رسول ہے ان کی عظمت کتنی شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے آپ کو چھپا نہ پائی، آنسو طرف اٹھے، آپ تو یوں ہاتھ سے دیا جیسے کہ جامن کو لیتے ہیں یا آم کو لیتے ہیں یا نیبو کو لیتے ہیں انگور کو لیتے ہیں، اور بچے کی چولی قمیص کو یوں سیدھا کیا اور قمیص میں ڈال دیا، بچہ معصوم یوں ہاتھ کو بھر کر کے جھولی اتار میں پہنچا تو ٹھاکر صاحب بیٹھے ہیں، خان بہادر بیٹھے ہیں اور مہمان بیٹھے، کہا بیٹا آگ بچی آئے کسائی بچی آئی ہی موجود آگے مجھے کپڑے میں کیا ہے صاحب آگ ہے۔ اب جو دیکھا تھا خان صاحب نے اٹھ کے تو پورے چولہے میں آگ کھڑی ہوئی ہے، وہ شیر صاحب صاف گیا، وہ سندھی لڑ گیا کہ بیٹا آگ کا کام ہے کپڑے کو جلانا اور تو کپڑے میں آگ لے کے آیا اور آگ نے کچھ بھی اثر نہیں کیا، یہ بتا یہ بچہ انسان ہے کہ جادوگر ہے؟ تو کہا بابا نہ میں جادوگر ہے یا کچھ اور ہے، ماں نبی کی اولاد میں نبی کے خاندان میں نوکری کرنے آ گئے اور آپ نے کہا بیوی کے واسطے سلفی کے واسطے آگ لاؤ، میری اماں کو جلا لایا، اماں نے کہا بیٹا نبی کی آگ محبت کا جام پلاتی ہے، ایمان کا جام پلاتی ہے، عشق کا جام پلاتی ہے، حقیقت کا جام پلاتی ہے، وہ کسی کو بیڑیاں نہیں پلاتی ہے، یہ ہماری قسمت کہ ہم بیڑی کے واسطے آگ لیں۔ اب ان کو بتا دو کہ تمہاری دنیا اور ہے اور آل نبی کی دنیا نہیں جائے گا، کپڑے میں لے کے جائے گا۔ معصوم 2.5-3 سال کا بچہ اس کی قمیص لباس اس کی سطر پوشی جو تھی وہ منتشر ہو گئی، مگر شہزادہ معصوم تھا، آگ یوں لے کے گیا۔ ہمارا سندھی رئیس بھائی آگ تھا، بڑا اعلیٰ قسم کا فوجی تھا، جو دربار جس کو سلام کرتا تھا، بڑی بڑی اس کی مچھی تھی، مگر آنکھوں کا سیلاب پھوٹ پڑا۔ اپنے بچے بابا سی ارے بچہ
جو آئے تو پانچ گھر میں مانی پکائی تھی. کہا بیٹا یہ تو کہتا ہے کہ میں آج رسول میں ہوں. بچہ گیا گھر میں کیونکہ پردہ تھا, اندر لوگ نہیں جاتے کہ پوچھو بابا یہ آج ہی بڑا کی دنیا ہے, یہ مائی کے آئے. تو گھر کی عورتوں نے کہا آج ان کو غصہ آ گیا, یہ شہزادی کہتی ہے میں عام مسلمان بچی نہیں ہوں, میں رسول اللہ. میری قسمت نے مجھے یہاں کھڑا کر دیا, ورنہ میری قسمت روٹی پکا کے کھلانا نہیں تھی, اٹھا کر کے جنت میں داخل کرنا میرا ہے. لیکن زندگی نے یہاں مجھے کھڑا کیا. میرا بچہ لوگوں کو پانی پلائے گا, آگ لا کے دے گا, پیڑیاں پلائے گا, تو میں رسول اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤں گی. جب میرے بزرگ نے آگ منگائی میرے بچے سے تو میں نے کہا دنیا کے بچے بچے میں آگ لے کے جاتے ہیں, وہ نبی کا شہزادہ کھولی میں آگ لے کے جائے گا. عام انسان اور ہوتا ہے, وہ نبی کا شہزادہ اور ہوتا ہے. بھاگ کے آیا, کہا بابا بابا, کہا بابا اچھا تو سائی حضرت تھی وہ نیاری جو پانچ گھر میں آئے, جو مانی پچائے تھی, جو آم ہاتھ آئے, جو سادات کرام میں آئے, جو سید کی شہزادی آئے, جو رسول اللہ کی نیاری آئے. اچھا کہ حضرت تھی تو آسا مٹا مانی پچائی اٹھا, 6 سال کی چیخ نکل گئی, رچی کھا کے گربا اٹھا, لوگوں نے پانی چھڑکا. جب بڑے میاں کو ہوش آیا تو کہا جاؤ شہزادی سے کہہ دو کہ آج کے بعد میرے گھر میں کھانا نہیں پکاؤں گی. پلنگ بچھا کے دو. اپنی بیویوں بچوں سے کہا شہزادی تم اچھے پیارو, ان کی خدمت کرو, یہ اپنی قسمت آئے اپنے گھر میں نبی کی شہزادی تشریف فرما. یہ شادی لوگ رانی لائے اصاہل کا لوگ نہیں ہو, یہ اپنی سرکار کے گھر میں اتنی کمری ہوئی ماں قربان کر دو, مگر نبی کی یعنی کہ مسوری کری کی کرنا ہے. وہ جو تمام مال وہ بھی مل کے دیتا ہے, وہ رسول کے زادے سے قربان ہے. یہ مدینے کا قصہ نہیں, یہ بغداد کی حقیقت نہیں, یہ جودھ پور کی حقیقت ہے. ابھی تو 250 سال پہلے کا واقعہ ہے. نبی کی آن کو ہم نے پہچانا نہیں, لوگ نادانی کے شکار ہو گئے. ان وہابیوں نے بےایمانوں نے میری قوم کو تباہ کر دیا. ان کو پتا نہیں گلاب کی حقیقت اور ہے اور آترے کی حقیقت اور ہے. اگر خود بشرا کبھی خدا زمین کے ذرے اور ہے اور آسمان کی بلندیاں اور ہے. نبی کی آن چاہے وہ جاری والے ہو یا بے جاری والی ہو, یہ خدا کو آواز دیجیے, مگر آل مصطفیٰ ہے. آل مصطفیٰ ہونے کے ناطے ان کا قدم چومنا ہماری محبت کا یارو. شیر بوٹا بھی ہوگا تو گیدڑ نہیں رہے گا, وہ شیر رہے گا. گرے گی تو وہ بکری نہیں کھائے گی, وہ گلاب کی پتی گلاب ہی رہے گی. جان جائے گی زمین کو مصطفیٰ کر دے گی. ارے گلاب کی پتی نیچری تاکہ زمین پہ گرے اسے معطل کر دے تو نبی کے عالمی کمال نہیں, جان کے جنگل کو بنگل کر. سید نور اللہ کا ترجمہ دیکھیے, ان کے والد گرامی کی کرامت کے جلوے دیکھیے. ان سادات کرام سید غلام علی شاہ کو لاتے باموں دیکھے کہ سبحان چمکا رکھی ہے, ایک میدان سجا رکھا ہے, ایک سمجھے کہ ایک نئی دنیا بتا رکھی ہے. میرا سید یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے, عالم ہے کہ جاہل ہے, پنڈت ہے کہ گرو ہے. جو ان کے در پہ آتا ہے کوئی خالی جاتا ہی نہیں ہے. تو غیر مسلمان کو کہنا پڑتا ہے مسلمان اور ہوتا ہے اور سید اور. یہ ان کا امتیاز ہے جس سے ان کی پہچان ظاہر ہوتی ہے. یہ خدا یہ سعادت پر دوتا نے تان بخشت خدا بخشندہ, یہ دولت کمانے سے نہیں ملتی ہے, یہ رب کی مہربانی سے کیا جس کو چاہے اس کو دادان. یہ مجھے کیا جانے, جاری بڑھانا اور ہے, ایمان بڑھانا اور ہے, کالی پیشانی کرنا اور ہے, اور دل کو گورا کرنا اور ہے. ایک موقع نے لکھا ہے ان کے مولوی جن کے شاگرد تھے, اس نے کہا کہ ایک شہزادی سمرقند سے چلی حج بیت اللہ کرنے کے لیے, بیچاری بیوہ تھی, ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا میدان جنگ میں وہ شہید ہو گئے, معصوم بچے تھے ان کے ساتھ دو پھول کی طرح. اب شہزادی نے کہا ان بیابانوں میں رہنے میں کوئی لطف نہیں, نانا کے قدموں میں چلوں گی اور وہی نذرانے جان پیش کر دوں گی, مدینے جاؤں گی. ایک قافلہ چلا, لوگ اس زمانے پیدل حج کرتے تھے, وہ شہزادی معصوم
بچوں کو لیکر ساتھ چلی. چلتے چلتے علماء کہتے ہیں سمرقند یا بخارا کے قریب گزرے, ایک شہر میں گئے تو دیکھا کہ یہ مخلوط آبادی ہے, مسلم بھی ہے, یہودی ہے. اس نے کہا کہ بھائی کوئی مسلمان تو ہلکی داڑھی والا دیکھا, اس ملا کی کمپنی کی طرح کبھی کبھی داڑھی کے پردے میں دنیا دھوکہ کھا جاتی ہے. ہماری شہزادی بھی دھوکہ کھا گئی. وہ اس کے گھر پہ گئی, کہا بھائی جان نقاب آڑے ہوئے تھی, پورا بدن ان کا مستور تھا. کہا میں نبی کی شہزادی ہوں, تمہارے پیغمبر کی بیٹی ہوں, میں پردے میں رہنے والی ہوں, دو معصوم میرے ساتھ بچے ہیں, مجھے دو زمین نہیں چاہیے, مجھے دو پیالے پانی کے چاہیے, رات مجھے گزارنی ہے, باہر فاصلہ رہے گا, میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی, مجھے چھوٹی جھونپڑی دے دو تاکہ رات کو خدا کی بندگی کروں گی, پانی کا ایک گلاس پیوں گی, صبح تم کو دعا کر کے چلی جاؤں گی. وہ مغرور تھا اس کمپنی کی طرح. کہا تیرے پاس پروف کیا ہے کہ تو سید زادی ہے؟ کہا بھائی میرے پاس کوئی پروف نہیں, میں اور ذات کیا تمہیں ثبوت پیش کروں؟ زبان سے کہتی ہو کہ اللہ گواہ ہے میں عام عورت نہیں ہوں, میں رسول اللہ کے خاندان کے ایک مصیبت کی ماری شہزادی ہوں. اس مغرور نے شہزادی سے دلیل پوچھی کہ دلیل لے کے آئیے, ثبوت لائیے تو کیا شہزادی ہے. ایک یہودی نبات کھڑا تھا, اس بیٹے نے دیکھا کہ کالے پردے کے اندر فوجوی کا چاند چمک رہا ہے. یہ چاند انسانوں کی طرح نہیں ہے, ان کی رفتار, ان کی ادا ایک ادا نہیں ہے. اس نے دیکھا کہ شہزادی کو ظالم نے انکار کر دیا کہ تیرے پاس پروف کیا ہے کہ تو نبی کی آدمی سے ہے, کہ میرے پاس پروف کچھ نہیں ہے, بس زبان سے کہتے ہوں یہ میرا پروف ہے. کہ جاؤ جاؤ, ایسے منگتے کئی آتے ہیں, میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا. وہ قسمت کا شوق تھا, برباد ہو گیا. شہزادی آگے چلی, یہودی آگے بڑھا, کہا وہ نیک بندی میں گنہگار یہودی ہوں, مگر میں نے سنا ہے کہ نبی جہاں قدم رکھتے تھے وہاں گلاب جنم لیتا تھا. تو چاند جن پہ بادل آ کے چھایا کرتے تھے, نبی گلیوں میں گزرتے تھے تو ذرے جن کو سلام کرتے تھے, پہاڑ پہ گزرتے تھے تو پتھر ان کو پیار کر کے سلام کرتے تھے. اگر تو اس نبی کی شہزادی ہے تو میں فقیر تو ہوں, مگر میری بیوی آپ کی حبیب بن کے رات گزارے گی. میں گھر سے باہر چلا جاؤں گا, یہ گھر میرا نہیں ہے, آج رات اس گھر کی بلکہ تو ہے. جو نبی کی شہزادی ہے وہ ہماری جان کی بلکہ ہے. نبی کو اللہ نے پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے, ان کی رحمت سے ہم کو بھی ملا ہے. اس لیے میرا گھر حاضر ہے, رات کو آرام کرو. میری بیوی آپ کی غلام بن کے کنیز بن کے آپ کی سیوا کرے گی. صبح اپنے قافلے کے ساتھ مدینے چلی جانا. شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آئے, وہ یہودی کے مکان میں چلی گئی. یہودی ان پیروں پہ وہ پڑھے لکھے لوگ تھے, خدا جن کا مقدر سدھارتا ہے انہیں کو نیک لوگوں سے جذبہ پیدا ہوتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. یہ دولت کمانے سے نہیں ملتی ہے, خدا جس کو کرم فرما کے دینا چاہے اسی کو ملا کرتی ہے. اب یہودی پیروں پہ کھڑا ہے, وہ گھر سے باہر نکل گیا اور ان کی بیوی کنیز بن کے شہزادی کی خدمت کر رہی ہے. ایک صاف ستھرا کمرہ کیا اور وضو کرنے کا پانی رکھا, صاف ستھرا بستر بچھایا, شہزادوں کو نہلایا, ریت سے ان کو صاف کیا, پاکیزہ لباس پہنایا, زلفوں کو سنوارا, تیل لگایا, سرما لگایا, اچھا کھانا کھلایا اور ان کو سلا دیا. ان کے بعد شہزادی کی خدمت کرتی رہی. آدھی رات گزری تو شہزادی نے بہن اب تم سلامت رہو, اپنے کمرے میں جا کے آرام کرو, مجھے کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے, پانی بھی ہے, بستر بھی ہے, میں 2 رکعت نماز پڑھوں گی, شکرانہ ادا کروں گی اور رات بھر بندگی کروں گی, صبح کو دعا دے کے چلی جاؤں گی. یہودی کی بیوی پاس کے کمرے میں جا کے بیٹھ گئی, اس کو بھی نیند نہیں آئی, بیٹھے بیٹھے اس کو آنکھ لگی. شہزادی نماز تہجد کی پڑھتے پڑھتے دعا کی کہ میرے رب کریم, اس مسلمان نے تو مجھ کو نہیں پہچانا, اس یہودی نے مجھ کو پہچانا ہے, وہ مجھ سے دلیل طلب کرنا ہے, اس نے کوئی دلیل طلب نہیں کیا. میں کب جنت میں جاؤں گی اور یہ یہودی دوزخ میں جائے گا, میرا دل طلب جائے گا. تیرا ہی فیصلہ ہے, ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان کو, اگر نبی کی آج احسان کا بدلہ نہیں دے گی تو کون احسان کا بدلہ دے گا؟ مجھ پر اس کا احسان رہ جائے گا. اے مولا اپنا کام کر دے, میرے آنسو کی لاج رکھ لے, اپنے حبیب کی گالی کا چلا, میرے میرے کرم فرما, میرے حسین کے خون کے پاکیزہ کا اسے اسلام کی توفیق عطا فرما. شہزادی روتی رہی, دعائیں کرتی رہی, اور دعائیں کرتے کرتے اچانک آنکھ لگ گئی. ادھر یہودی بیٹھے بیٹھے سو گیا, یہودن سو گئی. یہودی نے خواب دیکھا, یہودن نے بھی الگ خواب دیکھا. یہودی نے خواب دیکھا ایک میدان سجا ہوا ہے, لاکھوں کا مجمع, ماشاء اللہ, جیسے آج کا مجمع ہے ہزاروں کا, ایسے ہزاروں کا مجمع ہے. مخمل دکھائی جا رہی ہے. لوگوں سے پوچھا اس نے کہ بھائی کیا بات ہے, آپ کو پتا نہیں؟ کہا نہیں. اللہ کے حبیب تشریف لانے والے ہیں, محبوب عربی تشریف لانے والے ہیں. یہ کیا ہے؟
کہا یہ جنت ہے، یہ جنت ہے، اس میں سب جا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب ابھی تشریف فرمائے کہ یار مجھے بھی لے لو، تو بھی چل، جب نمبر آئے گا تو چلا جائے گا۔ یہودی چپ چاپ چلا، مین گیٹ پہ گیا، سنہری گیٹ لگا ہے، نور کے پتلے فرشتے کھڑے ہیں، وہ لوگ اپنا کچھ پروانہ دکھاتے جس پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی نبی کی مہر نہیں ہے۔ وہ جنت میں داخل ہوتے رہے، داخل ہوتے رہے، داخل ہوتے رہے، ہوتے ہوتے اس یہودی کا نمبر آیا۔ یہ اس نے جو مسلمان تھا اس نے یہ خواب دیکھا کہ میدان سجا ہے، وہ لوگ جنت بیچ میں حائل ہے مسئلہ، تو کلمہ پڑھ لے تو تجھے ہاتھ پکڑ کے جنت ملے گی، بس کلمہ پڑھ لے۔ پڑھا، آنسو کا سیلاب محمد آیا، زور سے پکار اٹھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا، دست مقدس کو بوسہ دیا، محبوب نے ہاتھ تھاما، اس جنت میں ساتھ لے کے چلا گیا۔ وہ مسلمان تھا اس کمپنی کی طرح، تو جوتے کھا کے باہر نکالا گیا، یہ یہودی تھا پیار کر کے جنت میں سرکار۔ ہمیں غلام محمد کو پہچانا ہے، ہمیں نورانی میاں کو پہچانا ہے، ہمیں آل رسول کو پہچانا ہے۔ آپ حاجی ہیں، آپ قاضی ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ علامہ ہیں، آپ سب کچھ ہیں، ہر کے خواہی پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر آل رسول کے تعلق سے میرے رب کا فرمان ہے، اے حبیب آپ اعلان فرما دو اللہ تمہارے اجر الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ اعلان کرو کہ مجھے تم سے کوئی انعام نہ چاہیے، یہ میرے امتیوں، یہ میرے وفاداروں، میں تم سے اتنا چاہتا ہوں کہ میری حال سے محبت تو کرتے رہنا، بے شک سے محبت کرتے رہنا۔ جس نے آل رسول کی محبت کی وہ سربلندی کا حامل بنا، سرفرازی کا حامل بنا، اور جس نے تو ان کی وہ جوتے کھا کے نکلا۔ آج کی عزت تو مل سکتی ہے، میرا تجربہ بھی دنیا میں جاتا ہوں، کئی میں نے کنس میں دیکھے جو نبی کے حال سے جڑ گئے وہ فتح و کامرانی سے ہمکنار ہوئے، اور جس نے آل رسول کی توہین کی وہ برباد و تباہ ہو گیا۔ ان بطش ربک لشدید، اے دنیا والوں یاد رکھو خدا کے وہاں دیر تو ہے مگر اندھیر نہیں۔ سائی کی پکڑ بڑی آئی، ہماری اپنی اتنے شہید کے بیچ میں نمک ڈالے اس لیے مجھے نہیں کبھی کبھی انسان یہ تمبی کرے تو تھوڑو نمک اناج کے مانی کے سٹھو کرے چلے تو اصا چاہے کتنا عالم رہو، کتنا بنا کیوں، ایم ایل اے بنوں، ایم پی بنوں، وزیر بنوں، کچھ بھی بنوں، مگر جیسے تائی دل کی تجوری میں آل رسول کی محبت نہ ہوگی تاہی جو ایمان کامل کری ایمان اسی کا ہے تو اس کے مصطفیٰ کا سرگزشتہ ہو، آل نبی سے وابستہ ہو، اشتیاق اس کے دل میں سوزا ہو، محبت کا وہ پوچھتا ہو، نبی سے جو محبت کرے گا وہ آل نبی سے عداوت کبھی نہیں کرے گا۔ قسمت کا سوچتا ہے جو بے ایمان آل نبی کی توہین کرے یا آل رسول کی تنقید کرے کہ میں یہ کروں وہ کروں گا۔ یاد رکھو پیر کبیر شاہ مدخل العالی کے مریدوں، اپنے پیر کی توہین برداشت کرنا ضلالت کی دلیل ہے۔ کوئی اچھے باشد وہ کوئی ہو اپنے پیر کی توہین کبھی برداشت مت کرنا، جس نے پیر کی توہین برداشت کی وہ یہاں بھی تباہ۔ بے شک ایک سچا مسلمان، ایک عاشق رسول، ایک صحیح فکر کا حامل، ایک باشعور مسلمان، ایک مسلمان، ایک قسمت کا حامل مسلمان کبھی آل رسول کی توہین نہیں کرے گا، عالم دین کی تنقید نہیں کرے گا۔ یہ آل رسول ہے، آل رسول ہے، جگر کے ٹکڑے ہیں، اور عالم دین رسول کے گھر والے۔ علماء امتی کامیاب بنی اسرائیل، اس لیے یہ نبی کے شہزادے ہیں، وہ نبی کے شہیدے ہیں، ان سے محبت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور ان سے محبت کرو گے تو جنت کا دروازہ ہی نہیں۔ ان کی توہین کرنے والے، ان کی تنقید کرنے والے کبھی کامیاب بہت ہوگا۔ اس کی بیوی میں خواب دیکھا، یہودی کی بیوی نے خواب دیکھا کہ مجلس سج رہی ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، خواتین کھڑی ہے، پوچھا بہن یہ کیا ہے؟ کہا بیٹی تمہیں پتا نہیں ایک بڑھیا نکاح کا نہیں، کہا سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ
فاطمہ زہرا بنت رسول اللہ جنت کی ملکہ تشریف لانے والی، ہم سب سرکار کی شہزادی سرکار فاطمہ کی استقبال کے لیے یہاں پر واقع مستقبل سے کھڑے۔ یہودی نے کہا کہ میں بھی کھڑی رہوں، کہ تو بیٹی کھڑی ہو جا، تو بھی دیدار کر لینا۔ اب سب عورتیں کھڑی ہیں، دو رویہ، اتنے میں شہزادی اپنا اسلامی لباس پہنے ہوئے 14 کی چاند کی چہرے کی ہلکی ہلکی آنکھیں مسکرا رہی ہے، خواتین کی حرمت میں، جنت کی حوروں کی حرمت میں نبی کی شہزادی تشریف لاتے جب یہودی خاتون کے برابر آئی تو سرکار فاطمہ تھوڑا سا توقف فرمایا، کہا بہن تو نے ایک میری بیٹی کو عزت بخشی ہے، میرے دل کے ٹکڑے کو تو نے عزت بخشی ہے، ماں سب کسی کے احسان کو برداشت نہیں کرے گی، تو نے احسان کیا ہے، میں اس احسان کا بدلہ دینا چاہتی ہوں، تو ایک بات کہہ دے بیٹی کلمہ پڑھ لے تو اب سرکار سے رب سے عرض کروں گی، بولا جب تک یہ بندی میرے ساتھ جنت میں نہیں جائے گی یہی فاطمہ جنت میں قدم رکھے گی۔ یہودیہ چیخ پڑی، پکار کی اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہودیہ حیران ہے کہ یار میں تو مسلمان ہوگی، اب میرا شوہر یہودی ہے، ادھر یہودی پریشان ہے کہ میں تو اللہ کے نبی کا دیدار کر کے مسلمان ہو گیا، میری بیوی یہودیہ، اب ہماری کیوں کیسے چلے گی؟ ادھر یہودیہ نے وضو کیا، جا کر سیدہ کے کمرے کو جھانکا تو شہزادی نماز پڑھ رہی ہے، اس نے وضو کر کے سیدہ کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ اب یہودی کو بے قراری کہ میں اپنی بیوی کو کیسے کہوں کہ میں تو مسلمان ہوں، اب میرا تیرا کوئی رشتہ باقی نہیں رہا، نکاح ہمارا منقطع ہو گیا۔ اب یہ ڈرتے ڈرتے جا کر بیوی کا کمرہ دیکھا تو بیوی کا کمرہ خالی، اب یوں غور کیا دیکھا تو سامنے کمرہ ہے، شہزادی اس کمرے میں ہے، ہلکی سی اس میں درار ہے، شہزادی آگے نماز پڑھتی ہے اور اس کی بیوی پیچھے نماز پڑھ رہی ہے۔ کیا بات ہے، کے آنسو آگے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھ سے پہلے میری بیوی کو مسلمان بنا۔ اب اس نے کہا آج تو میں نماز یہاں پڑھوں گا، کل جا کر مسلم۔ اب اس نے وہی وضو کر کے مصلی بچھایا اور جو تعلیم تھی اس کے مطابق زندگی جھوکا۔ جو یہودیہ مسلمان ہو کر شہزادی کے ساتھ نماز پڑھ کے باہر نکلی کہ میں جا کر اپنے شوہر سے کہہ دوں کہ میرا تیرا رشتہ اب ختم ہے، آپ کی دنیا اور ہے میری دنیا اور ہے، اس لیے میں اس کو کہہ دوں جو باہر نکل دیکھے اس کا شوہر نماز پڑھ رہا ہے، اس کا سر سجدے میں ہے۔ خوشی کا شکریہ ادا کیا، بیوی نے کہا کہ یہ کیا، جس نے تجھے مسلمان کیا اس نے مجھے بھی مسلمان، تو بیٹی کے ہاتھ سے مسلمان ہوئی اور میں سرکار کے ہاتھ سے مسلمان ہو گیا۔ کیا وہ یہودی مسلمان تھا، اس کمپنی کا لمبی داڑھی والا، جان گئے لمبی داڑھی، 10 جھاڑو مہر، بدقسمتی کی مہر۔ کسی نے بزرگ المرأۃ القلب، یہ چہرہ دل کا آئینہ ہے، دل جس کا سفید ہوگا روشن اس کا چہرہ بھی روشن ہوگا، اور دل جس کا کالا ہوگا اس کا چہرہ بھی کالا ہوگا۔ یہ بے ایمان کشمیر میں پیدا ہو تو بھی کالے، اور جنابے والا سودان بھی پیدا ہو جب بھی کالے، ادھر میں ان پہ کالی مہر لگا دی ہو، اور سنی مجارت گوروں میں پیدا ہو تو بھی گورا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ بمبئی کا اس نے کہا کہ یہ سلیب دکھاؤ، یہ سنارے، میں نے کہا سیب رہتے تھے تو یار کبھی پیرس میں کبھی لندن میں، یہ سلیب بیچارہ غریبوں کا سلیب دکھاؤ۔ میں نے لکھ دیا کہ بھائی ہمارے سیٹ جی آ رہے ان کا خیال رکھنا، اس کو جیسے میں دیکھ رہا تھا، وہ جیسے میں آیا بڑے ہوٹل میں ٹھہرا، پیسے لٹائے، بولیوں سے ملا، غلام مصطفیٰ وغیرہ ایسی۔ اب جودھپور ایئرپورٹ تھا، ہوائی جہاز کار لے کے وہاں آیا، مجھے کہا حضرت واقعی جیسے اب حضرت آ رہی جیسے تلواریں گے کبھی تو مجھے کہا حضرت ایک بات میرے سے بڑا رئیس سے دنیا میں نے کہا کیا بھائی کہ یار یہ لوگ گھروں میں رہتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں، دھوپ میں رہتے ہیں، ہم سارے ایئر کنڈیشن رہے تو بھی کالے، اور یہ پہاڑوں میں رہے تو بھی کیا بات ہے، چہرہ چمکتا ہے جیسے چودھری کا چاند چمک رہا ہے۔ دولت سے ایمان نہیں ملتا ہے، ایمان ملتا ہے، ان کا جو چہرہ چمکتا ہے یہ حلوہ کھانے سے نہیں چمکا، ان کا چہرہ بادام کھانے سے نہیں چمکا، ان کا چہرہ مرشد کے دامن اس لیے دلیل پیش کرو، ثبوت لاؤ، تو ہکڑو ثبوت، ॿियो ثبوت، ॿियो ثبوت، चौथों कंदू छऊं हज़ार कंदे कंदे एतिरा सबूत पेश किया, एतिरा सबूत उठा के क्या रब हिकु धनी पाक हिकिड़ो, रब हिकु, अल्लाह पाक के खुदा की वहदानियत पर 300
360 लड़ाई है। तब शैतान चाहे कितनी कुश्ती लड़े बेटे को पछाड़ दूंगा। अब मौलवी साहब का आखिरी वक्त हुआ, शैतान पहुंच गया, कहा मौलाना फरमाइए रब वाहिद या दो, का खुदा एक, का पुरुष बुलाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद खुदा एक। वो शैतान भी तो पढ़ा लिखा था, वो जाहिल वो सैयद आदमी, उसका लक़ब बोलने में मनकूस था, वो फरिश्तों को तालीम देता था, आसमानों पे जाके पढ़ाता था, इतना बड़ा आलिम और आला किस्म का नमाजी था। न नमाज काम आई न इन बेचारे मुल्ले को मौलवी इस्माइल वाली किताबें पढ़ के मुल्ले बने। मौलवी इस्माइल वाली और खानवी वाली बारी क्या नाम है, जन्नतों को तोड़ा, 200 को तोड़ा, 360 दलाइल दिए, तमाम दलाइल को रख। अब मौलवी साहब पेशानी से पसीना, दिल में छटका, रूम से खड़े हो गए, आंखों में आंसू आ गए, दिल दर्द गया। ये बोला उम्र भर तो ईमान का पैगाम दुनिया को दिया, अब तो मेरा ईमान खतरे में, ये खबीस लंबी दाढ़ी वाला मेरा ईमान बर्बाद करे, जैसे गरीबों का ईमान कंपनी कर रही है। अब क्या करें? इतने में कहा कि आज पढ़ा है कि जब कोई काम नहीं आता है तो फिर ही काम आता है। मुल्ला जी से कहो बताओ, 3000 किलोमीटर से ज्यादा वुजू कर रहे थे, अल्लाह ने उसको रोशन जमीने से नवाजा था। उनको दिल रोशन हो दिखाऊं जब मुझे मौलवी फंसी पे आए, मुझे मुरी पुरस्ती पे आए, इन महान हमला आए और मुझी रूहानी कम दी तो उसे वुजू करते करते पानी को लोटो खड़े ही फेंको, पानी फेंके खड़ो, काबे मौलवी चाओ जमा खुदा के बगैर कहीं के ही को तस्वीर करा की जरूरत ही क्या नहीं आए। मौलवी साहब कह दो कि मैं खुदाए वाहिद को बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी दलील के खुदा को एक मानता हूं। अल्लाह के लिए दलील की कोई जरूरत नहीं है। क्या पानी यहाँ से फेंका, मीलों पर पानी गया, मौलवी साहब के सीने पे लगा, मुफ्ती साहब को सुकून आया। हमारे जैसे कई मुफ्ती उनकी जूतियां साफ करते थे, इतना बड़ा मुफ्ती था, उनको सुकून आया और मुर्शिद की आवाज कान में आई कि मौलाना कह दो कि बगैर दलील के खुदा को एक मान, बेशक एक महीना उसके बयान के लिए दलील की कोई जरूरत नहीं, आमदन आफ्ताब दलील है आफ्ताब। मौलवी साहब ने जवाब दिया तो शैतान मुस्कुराया, छाई बची तो करो मगर तीर तो खे बजाए चलो, अगर तीर से मुझे तो मुला सकल तो खे भी जहन्नम में बने। ये है पीर, इसलिए मैं क्या करता हूँ, नमाज पढ़ो, दाढ़ियाँ रखो, मूछों को साफ करो, मोहब्बत पैदा करो, इश्क पैदा करो, इत्तेहाद पैदा करो। मेरे महबूब की तालीम है, यस्सिरा वला तुअस्सिरा, बश्शिरा वला तुनफ्फिरा, तताबा, ये मुझा नेक वफादारो, आसानियाँ पैदा करना, दुश्वारी पैदा मत करना, मोहब्बत के बीज बोना, अदावत के बीज मत बिखेरना, इत्तेफाक रखना तो खुदा की रहमत तुम्हारे साथ। बेशक राम की तालीम है, हम आसानियां पैदा करें, जबान को सुस्ता रखे, जबान को सुथरा रखे, जबान को साफ रखे, अखलाक को बुलंद रखे, कैरेक्टर को आला रखे, इबादत का ज़ौक़ पैदा करे। घर में नमाज पढ़ो, मस्जिद में नमाज पढ़ो, ऑफिस में नमाज पढ़ो, बनी में नमाज पढ़ो, धोरू पे नमाज पढ़ो। अल्लामा ने लिखा है कि जिस बंदे ने रेत पे नमाज पढ़ी, ये राजी अलैहिर्रहमा का फतवा, नूरी अलैहिर्रहमा का फतवा और कई मुहद्दिसीन का फतवा, जब रेत के जर्रों पे नमाज पढ़ेंगे तो हजारों नहीं लाखों रेत के जर्रे आपके बदन के नीचे आएंगे। जितने जर्रे नमाज के वक्त में आपके बदन के नीचे आएंगे वो कल आपकी गवाही देंगे, तेरे बंदे ने मुझ पे सजदा किया, मौला इसे जन्नती बना दे, सीधे जन्नत में जाओगे। तुम्हारे लिए जन्नत के गेट खोले, तुम किधर जा रहे हो? शैतानों के पीछे। आया कदर खुद बशमा, खेतों में नमाज पढ़ो, ये नबी की सुन्नत है, खेती करो, ये नबी की सुन्नत है, बकरियां चराओ, ये नबी की सुन्नत है, ऊंट चारो, ये महबूब की सुन्नत है। कोई आयब नहीं, मगर खुदा के लिए हकीकत को समझने के लिए, जलवे यार को देखने के लिए रोशन आंख चाहिए, आंख के बगैर जलवे यार नजर नहीं आएगा। इसलिए मेरी दरखास्त है, अपने बच्चों को पढ़ाओ। बहुत बकरियां पाली, बहुत ऊंट पाले, बहुत गाय पाली, बहुत 2 नंबर का 4 नंबर का काम किया, बहुत थालियां धोली, बहुत हाथ जोड़ दिए। अब बदल जाओ, दिन भर का भटका हुआ, शाम को
منزل پہ آئے اس کو بھٹکا ہوا نہیں کہیں گے. یہ اللہ کے ولیوں نے، یہ علماء کرام نے دریا کے چشمے، میٹھے پانی کے چشمے بہا دیے. ولیوں کے صدقے میں ایسے ایسے عالموں کی ذات ترتیب ہو رہی ہے. آپ ان کے چشموں سے سیرابی ہوئیے. اپنے گھر میں نماز پڑھو، اپنے گاؤں میں مدرسہ قائم کرو. کہو سید صاحب ہمیں مولوی صاحب دو، ہم اس کی تنخواہ دیں گے، لیکن ہمارے بچوں کو قرآن پڑھائے. دین دنیا کے لیے ہمارا بچہ اسکول جائے گا اور دین سیکھنے کے لیے ہمارا بچہ مسجد میں آئے گا، مدرسے میں آئے گا. اللہ آپ کی 1000 برس کی عمر پیدا کرے. کل تم مر گئے تو مجھے بتاؤ ختمہ کون دے گا، فاتحہ کون پڑھے گا؟ میرے آقا نے فرمایا 3 مرتبہ قل واللہ، اگر قل واللہ احد اللہ الصمد پڑھ کے بخش دو گے تو اس میت کو ایک قرآن کا ثواب ملے گا. ایک کسی نے لکھا کہ سورہ ملک جس قبرستان میں پڑھی جائے گی، یہ قرآن پاک کی ایک صورت ہے. تو اللہ پاک اپنے کرم سے فرماتا فرشتوں اس میرے بندے نے اپنے باپ کی قبر پہ سورہ ملک کو پڑھا ہے، اس پورے قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب کو اٹھا. ایک سورہ ملک پڑھو تو 40 دن تک قبرستان سے عذاب اٹھ جائے اور رحمت کی بارش برس جائے. تو پورا قرآن پڑھ کے بخشو گے تو کیا حال ہوگا؟ ہمارا بچہ قرآن پڑھے گا، ہماری بچیاں قرآن پڑھیں گی، وہ آپ کے پیچھے آ کر قبر پہ فاتحہ پڑھیں گی تو اللہ آپ کو نہیں فرمائے گا. بے شک بکری کام آتی ہے مگر کبھی کبھی مر جاتی ہے، اونٹ گائے کام آتی ہے لیکن کچھ نہیں چلا. آپ جاتوں کو دیکھو، آپ کے جوان بچپنے میں ہمارے اس علاقے میں جات بکریوں پہ ان کا قبضہ تھا، کھیتی پہ ان کا قبضہ تھا. ہزاروں بکریاں، ہزاروں گائے، ہزاروں بکریاں تھی. اب سب کو انہوں نے رخصت کر دیا اور ہر جات کے ہاتھ میں قلم ملے گا، کتاب ملے گی. بکریاں چھوڑ دی تو آج دہلی جے پور پہ حکومت جاتوں کی ہے اور دلی پہ حکومت بھی چودھری کی ہے. جو بیچارہ کدیاں چراتا تھا آج حکومت کر رہا ہے. اور تمہارے باپ دادے لال قلعے کو بناتے تھے اور تم دودھے کھا رہے ہو. یہ سب دل کے سپولے جل اٹھے اس گھر کو آگ نہیں، گھر کے چراغ میں ہم جب تک علم نہیں پڑھیں گے قسمت کبھی بدل نہیں سکتی. میرے آپ کے محبوب نے فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللہد. اے میرا غلام علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. ماں کے پیٹ کا بچی قبر کی گود تک علم پڑھو. ماں کے پیٹ سے لے کر کے قبر کی گود تک علم پڑھتے رہو. علم کے لیے کبھی سرحد نہیں، کبھی بارڈر نہیں، کبھی عمر حائل نہیں. جب بھی اللہ توفیق دے آپ جا کر سید صاحب کے پاس بیٹھیں گے، عالم کے پاس بیٹھیں گے، ان کی صحبت پائیں گے تو بھی آپ کو علم ملے گا. ہر علم نور ہے، العلم نور یخرج منہ نور. علم سراپا نور ہے، علم سے جو ملتا ہے وہ نور ہی ملتا ہے. آمین. آج تو دنیا میں انقلاب آیا، یہ سب علم کی برکت. آپ سوچنا، آپ سکھا ایک سندھی شاعر نے کہا ہے، صوفی ولی محمد صاحب یا مولانا صاحب مجھ سے پوچھو کسی بزرگ شاہ عبد الحفیظ کا شعر ہے یا کسی اور شاعر کا ہے کہ مانو سب نہ سوچنا پکھی سب نہ ہنس، مانو سب نہ سوچنا پکھی سب نہ ہنس. کیسے مزہ کے بوئے وفا دی، سب آدمی خوبصورت نہیں، سب پرندے ہنس نہیں. یہ کسی میں وفا کی بو آتی ہے. اگر سمجھداری خدا نے دی ہو، عقل سلیم سے نوازا ہو، اسلامی فکر سے نوازا ہو، اقدار یاد رکھو عزت ملتی سے علم شامل دی، نیکی شامل دی، عبادت شامل دی، عیادت شامل دی. یہی محمد سے وفا تو نہیں تو ہم جہاں چیز کیا وہ ہو جو انسان محبوب عربی جو سچو غلام کو یہ دنیا بھی ان کی وہ دنیا بھی ان کی، اسے بھی ان کی حکومت آئے، اسے بھی ان کی حکومت آئے. جو نبی پاک جو نہ کیو اسے بھی جوتا کھیدو، اسے بھی جوتا کھیدو. علم پہ توجہ دو، علم حاصل کرو، مدرسوں پر توجہ دو اور اسکول پہ بھی توجہ دو. میرے حضرت عرب سے پڑھ کے آپ کا والد عالمگیر شہرت کے مالک، راشٹرپتی جن کا استقبال کرے، اتنی عظمتوں کا مالک، ایک زبان پہ اتنی قدرت ہے. آپ ہم سندھی اردو نہیں بول سکتے، جب آدمی یہاں بولنے پہ آتے ہیں تو موتیوں کی بارش ہو جاتی ہے، بڑے بڑے لوگ کبھی مبہوت ہو کے رہ جاتے ہیں. کیونکہ البت سرابی کی رسوئی میں آپ نے ہندوستان میں پڑھا، اس کے بعد عربستان گیا اور دنیا کی صدام مسلم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور ہزاروں کے اندر ثابت کر دیا کہ نبی کا شہزادہ کیا رہتا ہے، وہ شہزادہ رہتا ہے نیچے میں. بات پڑھ کے آئے. آج یہ ان کا ملا ہے کہ
تقریری کر لیتے ہیں، اگر بیٹھ جائے تو میرے جیسے 56 مولوی اس کے پاس پڑھنا پڑتا ہے۔ ہم کو پڑھائیے، ہم کو پڑھائیے، ہم کو قاضی پڑھائیے، شرع ترمنی پڑھائیے، ایسے علم کے ماہر ہیں۔ یہ محنت کا بدلہ آج اللہ نے عزت بخشی، وہ نسب حسب تو اپنے مقام پہ ہے، مگر انوکھی جو دولت اور دولت علم اپنی جگہ وہ ایسی عطا کی کہ جدھر گزرتے ہیں دنیا پائے خاک کو بھی پیار کا۔ بے شک آپ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، آپ پیر صاحب قبلہ اور ان کے شہزادے سید نور اللہ شاہ اطال اللہ علیہما، آپ ان شہزادوں کی آل رسول کی قدر کیجیے۔ اب یہ بات دوسری ہے، کوئی بھائی مہدی کرے ادھر ادھر کی بات چیت کرے تو یہ اس کے مزاج کی بات ہے، مگر سید تو یار سید ہی ہو۔ ریت میں اگر موتی کا دانا گر بھی جائے، ریت میں رہے گا تو چمک اس کی کبھی نہیں جائے گا، وہ چمکتا ہی رہے گا۔ سید کہیں بھی رہے وہ چمکتا ہے، اس کی چمک میں کبھی کمی آئی نہیں۔ اس لیے ان کی سعادت مسلم، ان کی عظمتی مسلم، ان کی خدمات مسلم، ان کی ایثار و قربانیاں مسلم، ان کی وفاداریاں مسلم، ان کی آپ کی صحیح خدمتی اور محبتی مسلم۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یہ ہمارا علاقہ اگر یہ نبی کے شہزادے نہیں آتے تو یہ ملیا اپنی سب کو برباد کر دیا، سب آج ایک امین بگڑا کل 50 بگڑ جاتے، لوگ جوتے مار یہ ان کے قدموں کی برکت ہے۔ آج دنیا آپ سے محبت کرتی ہے۔ میری آپ سے درخواست کہ آپ ان شہزادوں کی قدر کریں اور اللہ کے ولیوں کے مزار پہ حاضری دیتے رہیں۔ ہم کوئی قبر کی پوجا نہیں کرتے۔ یہ میرے رئیس بھائی بیٹھے تمہارے بیچ میں، یہ اجمیر جاتے ہیں، ان سے پوچھو مہر صاحب کیا تم اجمیر جا کے پوجا کرتے ہو؟ وہاں دیکھو تو سید کھڑا ہے، مفتی صاحب کھڑے ہیں، راجہ طاہر کھڑا ہے، راجہ طاہر کا باپ کھڑا ہے، اعلیٰ قسم کے آفیسر کھڑے رہتے۔ کس لیے؟ کیوں آئے بابا؟ کہ خواجہ صاحب کو پرنام کر دے رہا ہے۔ پتا چلا اللہ کے ولی کی دربار سے سبھی کو پیار ہے، جو چاہتا ہے جھولی کو بھر کے جاتا۔ میرے خواجہ یہ امتیاز نہیں کرتے کہ میرا سید آ گیا ان کی جھولی بھر دو اور بہمن آ گیا ان کی جھولی خالی رکھو۔ خواجہ کی دربار میں جو گیا سب جھولی پاٹ۔ نمازوں کی پابندی، شریعت کی پابندی، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، آل رسول سے محبت کرو، عالموں کی قدر کرو، اور نبی کے شہزادے بڑے لمبا سفر کر کے صحبتیں برداشت کر کے تشریف لائے ہیں، ہمیں ان کا آمین آمین۔ آپ جم کے رہیے جیسے ابھی جم کے۔ نیند تو نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ آ رہی ہے کیا؟ نہیں آ رہی تو مجھے سفر کرنا ہے، اس لیے میں معافی چاہوں گا۔ یار صحبت باقی، اللہ تعالیٰ ان شہزادوں کے صدقے میں آپ ہم کو اسلام کی مقدس تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی میں تو یہ کہتا ہوں سید جو بھی ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، وہ چاہے بارمیر کا ہو چاہے وہ بغداد کا ہو، سید جو ہے وہ آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے اور سر کا تاج ہے۔ ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کے مقدس تعلیمات کو عملی شکل میں ڈھال کر کے زندگی میں گزارنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل